بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 18واں درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چاچا ابو طالب کے کفالت میں آئے تو آپ نے بکریاں چرائی اس عمر میں، اور بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہیں تھا یہ عرب میں، بلکہ عرب کے بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بھی بکریاں چراتے تھے، اور اسی طرح ہر نبی نے بکری چرائی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور اسی طرح قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی بھی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ وگرنہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری چرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، لیکن اس میں بھی کہتے ہیں امت کے لیے یہ سبق تھا کہ وقار اور خودداری کی زندگی بسر کرو، کہ کسی پر بوجھ نہ بنو، رزق کے لیے دوسرے کے عطیات کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود اپنے قوت بازو سے کام لو، محنت کرو، رزق حلال کماؤ، خود بھی کھاؤ، دوسرے کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کبھی اس سے بہتر روزی نہیں کھائی وہ جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے بھی خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ گویا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ اچھا، اس بکری چرانوں کے درمیان ایک دن ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور چرواہا جو آپ کا ساتھی تھا وہ بھی بکریاں چراتا تھا۔ تو ایک دن قریش میں بڑی شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ یوں کریں، یہ بکریاں آپ سنبھالو، میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں یہ ان لوگوں کی شادی کیسے ہوتی ہے، اور شادی میں سنا ہے کوئی قصہ گوئی ہوتی ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہے، تاکہ میں بھی دیکھوں کیا ہے۔ اور چونکہ وہ خرافات کرتے تھے، اسی طرح گانا ہوتا تھا ان کی شادیوں میں، جھوٹے قصے بیان کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجلس میں جب گئے، ابھی مجلس تیار نہیں ہوئی تھی، قصہ گوئی شروع نہیں ہوئی تھی، کوئی گانا شروع نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغلبنی النوم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا غلبہ کر دیا نیند کا کہ میں سو گیا، اور ایسا سو گیا کہ صبح جب سورج نکلا تو دھوپ آئی تو میں اٹھا۔ اچھا، اس دن تو کچھ سن ہی نہیں سکا، واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر میں نے ارادہ کیا، اسی طرح گیا، جب اگلے دن گیا پھر اللہ نے مجھ پر نیند غالب کر دی اور پھر میں سو گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، 2 مرتبہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ یعنی یہ 2 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں مرتبہ آپ کو محفوظ کیا، جھوٹے قصوں سے آپ کو محفوظ کیا، گانے سے آپ کو، موسیقی سے آپ کو محفوظ کیا۔ اور یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آگے جا کر جو چیز حرام ہے، جس چیز کو ہم نے آگے حرام کرنا ہے، بچپن ہی سے آپ کی زندگی میں آپ کو اس سے محفوظ رکھا گیا، چونکہ تربیت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ابتدا ہی سے آپ کو اللہ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی، بچپن ہی سے آپ جھوٹے قصوں سے، گانوں سے، موسیقی سے آپ محفوظ رہے، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد میں کبھی اسی مجلس میں گیا ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کی کیسی حفاظت کی، چونکہ آپ تو نبی آخر الزمان تھے، آپ تو اللہ کے محبوب تھے، تو اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو آپ نے امت کی حفاظت کے لیے، اپنے امت کو اس گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی امت کی اصلاح کے لیے ہمیں تعلیمات دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل میں ایسا نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ گویا گانا شیطانی منتر ہے، جب انسان گانا سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے گانے کی آواز کو شیطان کی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
اے شیطان اوبار جس پر تیری قدرت چلتی ہے ان انسانوں میں سے اپنی آواز کے ساتھ. مفسرین نے لکھا ہے بصوتک سے گانے کی آواز مراد ہے، اور گانا شیطان کی آواز ہے، شیطان کا منتر ہے. جس دن میں شیطان کا منتر ہوگا تو اس دن میں اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ جس گھر میں گانے بجیں گے وہ گھر شیطان کا مرکز بنے گا. لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو اس سے پاک کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو اس سے پاک کرنا چاہیے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا کہ میں ان آلات کو توڑنے والا ہوں. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہم تو ان آلات سے، موسیقی کی آلات سے، اس پر تو اپنے دل و جان کو فدا کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو تقریب میں اگر میوزک نہ ہو تو کھانا حلق سے نیچے نہیں اترتا. اور ہم تو اس کو نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے. نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے. آج بتائیے کون سا گھر ہے جس میں گانا نہیں ہے؟ گھر تو چھوڑیں، کون سی محفل ہے جس میں گانا نہیں ہے؟ ہمارے کون سی تقریب ہے جس میں گانا نہیں ہوتا؟ ہم تو تھوڑی دیر کا سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں میں بھی ہمارے گانے بج رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں نبی کی تعلیمات سے یہ ملتا ہے کہ اپنے آپ کو گانے سے بچائیں، کیونکہ یہ گانا صرف گانا نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے خلاف ایک زبردست تحریک ہے. یہ دشمن کا مہلک اور خاموش ہتھیار ہے، خاموش تلوار ہے جو مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا اس کے ذریعے سے. اس وجہ سے تو دیکھیں نا، آج ہمارے بچے اس پر فخر کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے. جی یہ تو موسیقی، یہ تو ہماری ثقافت ہے، یہ تو ہمارے فنکار ہے، یہ تو ہمارے اداکار ہے. کتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. آج ہمارے بچوں کو اور ہمیں فلمی تاریخیں تو یاد ہے، اداکاروں کی اور فنکاروں کی ساری تاریخیں ہمیں یاد ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. اسلام کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، نبی کی سیرت کا کوئی پتہ نہیں. ہمارے گھروں میں میوزک جی سکھائے جاتے ہیں، اسکولوں میں باقاعدہ جی میوزک کا اور گانے کا جو ہی پورا فنکشن کیا جاتا ہے، کلاسیں اٹینڈ کی جاتی ہے. لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. ہمارے نبی کی تعلیمات سے دیکھیں، بچپن ہی سے اللہ نے آپ کو اس طرح کے جھوٹے قصوں سے، گانے سے محفوظ رکھا، اور آپ نے امت پر شفقت کر کے یہ تعلیم دی کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا تو میری امت کو بھی اللہ اس گناہ سے محفوظ رکھے جس کے ذریعے سے نفاق دل میں پیدا ہوتا ہے، جو گناہ ہے. لہٰذا ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو اس سے محفوظ رکھے. ہم تو سوتے ہیں کان میں ہینڈ فری لگائے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو رات کو نیند گانے سننے کے بغیر نہیں آتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اپنی زندگیوں کو بدلے، اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آئے، نبی کی تعلیمات کو لے کر آئے. اللہ نے اطمینان قرآن میں، ذکر میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.